اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ویسے تو وہ بہت ذہین تھا، لیکن وہ بہت شرارتی بھی تھا۔ سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ جانوروں اور پرندوں کو بہت تنگ کرتا تھا۔ کبھی کسی پرندے کے گھونسلے میں سے انڈے نکال کر توڑ دیتا، کبھی غلیل کے ساتھ کسی پرندے کو زخمی کر دیتا اور کبھی سوئی ہوئی بلی کو ڈرا کے بھگا دیتا، اور یہ حرکتیں کر کے وہ بہت خوش ہوتا۔ محلے میں ایک بزرگ تینو بابا اس کو اکثر سمجھاتے، بیٹا اس طرح جانوروں اور پرندوں کو تنگ نہیں کیا کرتے، ارے بے زبان جانور اور پرندے بد دعا بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ سب جانور اور پرندے بہت پریشان تھے۔ ایک دن پپو نے جب نیلی چڑیا کے انڈے گھونسلے سے نکال کر توڑ دیے تو وہ تو بہت روئی اور پرندوں کے بادشاہ شاہین کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر کالا کوا بولا، ارے نیلی چڑیا، تم ادھر کہاں جا رہی ہو؟ میں بادشاہ سلامت کے پاس جا رہی ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کوے بھائی، اس بدتمیز بچے نے میرے پھر سے سارے انڈے توڑ دیے۔ اوہو، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس طرح طوطا، مینا، فاختہ اور کبوتر بھی چڑیا کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، ہمیں ایک پپو نام کے لڑکے نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، پلیز آپ کچھ کریں۔ مجھے اس کی بہت شکایتیں آئی ہیں، تم سب بے فکر ہو جاؤ، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ ایک دن پپو اپنے دوستوں کے ساتھ غلیل ہاتھ میں پکڑے باغ میں جاتا ہے۔ اسے درخت پر ایک بڑا سا پرندہ دکھائی دیتا ہے۔ ارے وہ دیکھو کتنا بڑا پرندہ ہے، اور اتنا بڑا پرندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ارے ہاں، واقعی یہ تو بہت بڑا پرندہ ہے۔ میں ابھی اس کا نشانہ بناتا ہوں۔ جیسے ہی پپو نے غلیل اس کی طرف نشانے پر رکھی، وہ بڑا سا پرندہ پپو اور اس کے دوست کی طرف اڑ کے آنے لگا۔ ارے پپو بھاگ یہاں سے، یہ تو ہماری طرف آ رہا ہے۔ پپو اور دوست بھاگنے لگے، لیکن اس بڑے پرندے نے پپو کو اپنے پنجوں میں جکڑ لیا اور ہوا میں اوپر اڑا کر لے گیا۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ دوست ڈر کے مارے بھاگتا ہوا پپو کے گھر پہنچ گیا۔ آنٹی، انکل، جلدی آئے، پپو کو ایک پرندہ پکڑ کے اپنے ساتھ اوپر لے گیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور ہنسنے لگے۔ ارے لگتا ہے تم ابھی نیند سے بیدار نہیں ہوئے، کوئی خواب دیکھا ہے۔ بھلا کوئی پرندہ بھی کسی کو پکڑ کر لے جا سکتا ہے؟ ارے نہیں آنٹی، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ ادھر پپو خوف کے مارے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس بڑے سے پرندے نے پپو کو ایک پہاڑی پر رکھ دیا تھا اور خود اڑ گیا۔ بارش ہونے لگی۔ بارش کے قطرے جیسے ہی پپو کے اوپر پڑے، اس کو ہوش آ گیا۔ میں کہاں ہوں؟ اتنی بلندی پر، ارے باپ رے، وہ پرندہ مجھے کہاں چھوڑ کر کدھر گیا؟ تھوڑی ہی دیر میں بارش تھم گئی اور ایک پری آتی ہے۔ تم وہی ہو نا جس نے جانوروں اور پرندوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا؟ پری کو اپنے سامنے پا کر پپو اور زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں اب کسی جانور اور پرندے کو تنگ نہیں کروں گا۔ تم کالے پہاڑ کی چوٹی پر ہو اور وہ پرندہ ایک بہت خطرناک باز ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں وہ پرندہ تمہیں اس پہاڑ سے نیچے کھائی میں پھینک دے گا۔ نہیں، میں صرف ایک شرط پر تمہاری مدد کروں گی۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ تم وعدہ کرو کہ آئندہ کسی جانور یا پرندے کو تنگ نہیں کرو گے۔
वो देखो, बाज इधर ही आ रहा है। हाँ, मैं वादा करता हूँ, प्लीज मुझे बचा लो अच्छी परी। इससे पहले कि बाज हमला करता, पप्पू और परी वहां से गायब हो जाते हैं। उधर जब पप्पू के माँ बाप अपने बेटे को सही सलामत देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। अब पप्पू बहुत अच्छा बच्चा बन चुका था। वो सब परिंदों और जानवरों का ख्याल रखता था। अब सब जानवर और परिंदे पप्पू से खौफज़दा नहीं थे, बल्कि उससे तो बहुत मायूस हो गए थे।